بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کا چوتھا سال شروع ہو چکا ہے۔ اعلان نبوت کیے ہوئے 4 سال ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جیسے آپ نے سماعت فرمایا کہ ظلم و ستم کا بازار بھی گرم ہو چکا، اور خاص طور پر کمزور مسلمانوں پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہمارا جو قریب کا ایک ملک ہے حبشہ، یہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی عیسائی ہے، خدا کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے اور انصاف کرتا ہے اپنے رعایا کے ساتھ۔ انصاف کتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے اس کے ملک میں چلے جاؤ، اپنا گھر چھوڑ دو، اپنے خاندان کو چھوڑ دو، اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ تو دعوت توحید کے مخالف ہو چکے ہیں۔ یعنی جو شرک گویا کہ یوں سمجھے مکہ کے اندر جتنا گہرا ہو چکا تھا، حالانکہ کرسچن بھی جو تھے وہ بھی توحید کے، ان کے پاس بھی وہ پیمانے نہیں تھے جو ہونے چاہیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے جو عقائد تھے وہ غلط تھے، ان کو جو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے وہ شرک کرتے تھے، لیکن بہرحال ان کے علماء نے ان کو اس طرف لگا دیا تھا، وہ لگے ہوئے تھے۔ لیکن عیسائی تھے اور جو نجاشی تھا وہ اس عقیدے کے باوجود آخرت کو مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا اور انصاف کرتا تھا۔ اور مکے والے یہاں تو اتنا بگاڑ آ چکا تھا کہ ان کو تو توحید کی دعوت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو سب سے پہلے 12 مرد اور 4 عورتیں انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ یہ وہاں پر پہنچے ہیں تو کافروں کو بڑا پیچھے پتہ چلا کہ مسلمان ہجرت کر گئے ہیں، یہ وہاں پہ اب بڑے سکون سے رہیں گے، بڑے امن سے رہیں گے۔ لیکن الحمدللہ وہ خیر اور عافیت کے ساتھ جو تھے مسلمان وہاں پر پہنچ چکے تھے، اور وہاں وہ امن سے وہاں انہوں نے رہنا شروع کر دیا تھا مسلمانوں نے وہاں پر حبشہ کے۔ پیچھے ایک واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم میں گئے اور بہت سارے لوگ موجود تھے، اور آپ نے اچانک ہی قرآن پاک سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی، اور تلاوت کرتے کرتے جب آپ پہنچے وَعْبُدُوهُ وَاسْجُدُوهُ، اس کی عبادت کرو اور اس کو سجدہ کرو، تو یہ الفاظ بڑے جاندار تھے۔ اور اچانک جب تلاوت ہوئی تو لوگ بجائے اس کے فوراً روکتے آپ کی تلاوت غور سے سننا، جب قرآن غور سے کچھ سنے گا اور وہ بھی عرب سنے تو قرآن ان کے دل پہ اترے گا، اور قرآن ان کے دل پہ اترا۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، وہ ضمیر پہ اتر رہا تھا اور اچانک ہی سب کچھ ہوا۔ تو آپ نے جب سجدہ کیا تو بہت سارے لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اللہ کے حضور۔ تو یہ بات مکہ میں بھی پھیل گئی، مکہ کے باہر بھی پھیل گئی کہ اس طرح سے جناب جو ہے وہ سارے لوگوں نے سجدہ کیا ہے۔ اس میں بڑے بڑے لوگ جو سردار بھی شامل تھے سجدہ کرنے والوں میں۔ بعد میں انہوں نے بات گھڑی کہ در حقیقت ہوا کچھ یوں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تلک الغرانیق الاولی، یہ جو مورتیاں ہیں یہ بڑی مقدس ہیں، وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْجَى، اور ہم ان کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ بس یہ جو شفاعت باطلہ ہے، یہ باطلہ شفاعت کی امید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے ہیں جو خالص توحید کا پیغام پہنچا رہے تھے، ایسی باطل شفاعت جو ہے اس کا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ شفاعت تو قیامت کے دن ہے اور اللہ کے اذن سے ہے، اور اس کا ایک مخصوص تصور ہے اس شفاعت کا، اور جو یہاں پر اب ہمارے ہاں جو شفاعتوں کا تصور ہے یہ بھی باطل ہے، اور اسی طرح کا ملتا جلتا تصور اس وقت عرب کے اندر بھی پایا جاتا تھا۔ تو یہ غلط بات انہوں نے کی، لیکن بہرحال اس طرح کی کچھ خبریں جو ہیں ظاہر ہے اب تو میڈیا کا دور ہے تو سچی خبریں نہیں ملتی، تو اس وقت تو میڈیا کا دور بھی نہیں تھا۔ وہاں حبشہ کے مسلمانوں کو بھی یہ خبر اطلاع ملی، اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے سجدہ کیا اور گویا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ تو وہ وہاں سے واپس آئے کہ چلیں اب ہم اپنے علاقے میں امن سے رہیں گے۔ تو جب واپس آئے تو مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ اطلاع اور یہ خبر تو غلط تھی، ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ کچھ واپس چلے گئے، کچھ بیچارے چھپ چھپا کر کافروں کی ہی پناہ، جس طرح عرب کا دستور تھا، ان سے لے کر اجازت نامہ قسم کا لے کر اور وہ مکہ میں داخل ہوئے۔ لیکن بات تو رکی نہیں، بات تو تھمی نہیں، کشمکش تو جاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی اٹیک ہو رہے ہیں، اور بلکہ ایک مرتبہ
ابو لہب نے اکسایا کہ فلاں جگہ پر ایک اونٹ تھا اور اس کی اوجڑی جو ہے وہ پڑی ہے، اور کون ہے آج دلیر آدمی جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لا کر وہ پھینک دے۔ تو ابو جہل کے اکسانے پر عقبہ بن ابی معیط بدبخت اٹھا اور وہ اوجڑی ہیلپ لی اس نے کچھ لوگوں کی اور لے کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکی۔ آپ سجدے کی حالت میں تھے، بڑا تکلیف دہ منظر تھا۔ عبداللہ بن مسعود دیکھ رہے تھے سارا واقعہ، مسلمان تھے لیکن ہمت نہیں کر پا رہے تھے، صحابی تھے لیکن ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر ہیلپ کریں۔ تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا، لیکن زہرا سیدہ فاطمہ بیٹی کہاں ہمت نہیں کرتی، یہ بیٹیاں ویسے کتنی، اور سیدہ فاطمہ کیا بات ہے ان کی، کتنی مقدس اور عظیم بیٹی تھی وہ۔ تو وہ آئی ہیں اور رو بھی رہی ہیں اور کلمات بھی ان کے کافروں کے خلاف کہہ رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بیٹی ان کو پتہ نہیں ہے، جو میں ان کو پیغام دے رہا ہوں اس پیغام کے بارے میں یہ سمجھتے نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ ان کو میں کیا پیغام دے رہا ہوں۔ تو اس طرح سے تکالیف کا سلسلہ تو شروع تھا مسلمان کمزوروں کے اوپر بھی، اور پھر دوبارہ فیصلہ ہوا کہ دوبارہ نکلا جائے، حبشہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ اب کافر بھی اس طاق میں تھے کہ کہیں یہ دوبارہ نہ کہیں بھاگ جائے۔ اب کی بار جو ہے وہ بڑی تعداد میں ہجرت ہوئی ہے، اور اس میں تقریباً 82-83 مرد ہیں اور 18-19 خواتین ہیں، عورتیں ہیں، شامل ہیں۔ بہرحال یہ پہنچ گئے، پیچھے سے انہوں نے کوشش کی لیکن یہ پھر دوبارہ حبشہ کی طرف پہنچ گئے۔ اب باقاعدہ منصوبہ ہوا کہ 2 آدمی تیار کیے جائیں اور وہاں نجاشی کے پاس جو ہے وہ تحائف بھیجے جائیں اور کوشش کی جائے ان کو واپس لانے کی۔ یہ دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے اور کوشش کی جائے ان کو واپس لانے کی۔ اب واپس لانے کی جو کوشش انہوں نے کی ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ جو ایک عادل بادشاہ ہو، ایک انصاف والا، انہوں نے تحائف بہت سارے لے کر 2 افراد جو ہیں، عبداللہ بن ربیع تھا اور عمر بن عاص جو تھے، بعد میں تو مسلمان ہوئے لیکن اس وقت یہ بڑے ہوشیار تھے اور بڑے سفارتی معاملات کو سمجھتے تھے۔ یہ وہاں پر پہنچے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے بطریقوں کو، جو مصاحب تھے، جو نجاشی کے دربار میں بیٹھنے والے علماء مولوی صاحبان تھے اور مشیر تھے، ان کو تحائف دیے ہیں، ان کو اپنا ہم نوا بنایا ہے، اور پھر کہا ہے کہ ہمیں جی بادشاہ سے بات کرنے کی اور یہ مسائل ہیں، اور اس طرح سے کچھ نوجوان جو ہیں وہ وہاں سے آئے ہیں، انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا، ہمارا دین بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے، باپ دادا کا دین بھی چھوڑ دیا ہے، ایک نیا دین انہوں نے ایجاد کر لیا ہے، اور وہاں سے باپ دادا سے جو دور ہو کر یہاں پر آ گئے ہیں اور ہم اب چاہتے ہیں کہ یہ واپس جائے۔ تو یہ اس طرح سے دوسرے دن دربار ہوا ہے، تحائف پیش کیے ہیں نجاشی کو اور یہ شکوہ اور شکایت کیا ہے۔ تو نجاشی نے کہا کہ میں ان کو بلاتا ہوں۔ جناب پیغام بھیجا گیا اور جناب جعفر طیار، حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی اور شہید، یہ واپس تشریف لائے ہیں، اس پورے قیادت کر رہے ہیں اس وفد کی جو مسلمانوں کی طرف سے اب دربار نجاشی میں پیش ہوا ہے، اور فیصلہ کیا کہ نتائج جو بھی ہوں بات سچی کرے۔ جی آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ نیا دین آپ نے گھڑا ہے، آپ اور جس کو آپ مانتے ہیں، اور اس طرح سے اپنے آباء و اجداد کے دین کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ کہا کہ اے بادشاہ، ہم گمراہ تھے، ہم بت پرست تھے، ہم ظالم تھے، ہم حقوق کھاتے تھے، ہم حرام کھاتے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم وہ خواتین کو حقوق نہیں دیتے تھے۔ ایک پیغمبر آیا جس نے توحید کی دعوت دی، جس نے انصاف کی دعوت دی، جس نے عدل کی دعوت دی، جس نے امن کی دعوت دی، جس نے انسانوں سے اچھے سلوک کی دعوت دی، جس نے مظلوموں کی حمایت کی، مدد کی۔ اس پیغمبر کی بات پر ہم نے لبیک کہا۔ یہ لوگ ہمارے مخالف ہو گئے، ہمارے دشمن ہو گئے، اور ہم پر انہوں نے ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دی۔ ہم نے آپ کے انصاف کے بارے میں سنا اور ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جو ہے وہ یہاں پر آ گئے۔ تو نجاشی سمجھدار تھا اور سمجھ گیا کہ بات یہ صحیح کر رہے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ملک میں رہ سکتے ہیں اور ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اب یہ 2 جو سفیر جو بھیجے تھے قریش نے، یہ بھی بڑے مایوس ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ جو ہم لے کر گئے تھے جو عزائم وہ تو خاک میں مل گئے۔ اس نے کہا، عمر بن عاص نے کہا کہ اب کل میں ایک ایسی بات کروں گا کہ یہ بات بس کاٹ کے رکھ دے گی مسلمانوں کو، اور نجاشی کو بہت غصہ دلائے گی۔ دوبارہ پھر کل
دوبارہ جمع ہوئے ہیں دربار میں اور کہا کہ ہم پھر بات کرنا چاہتے ہیں ان سے. پھر ان کو بلاوا بھیجا اور پھر اس طرح سے جناب جعفر تیار آئے ہیں. اور اب انہوں نے قریش کے سفیروں نے کہا کہ یہ سیدہ مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں, سیدنا عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب مسلمانوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے, اللہ کے رسول تھے, اللہ کا کلمہ تھے, جو پاکیزہ مریم کی طرف اللہ نے القاء کیا تھا. اور سورہ مریم کی وہی آیات پڑھی, اور اس سے پہلے بھی چونکہ مجلس میں سورہ مریم کی ابتدائی آیات آپ پڑھ چکے تھے. تو یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں یہ بڑے سلیم الفطرت ہوتے ہیں, یہ مذہبی اور مولوی انتہا پسندوں کی ہر بات کو من و عن تسلیم نہیں کر لیتے. جو عادل بادشاہ ہوتے ہیں وہ انتہا پسندوں کی اور جنہوں نے دین کو بدلا ہوتا ہے ان کی ہر بات کو قبول نہیں کر لیتے. تو انہوں نے کہا کہ خود بھی روئے, قرآن سنا, اور پہلی مجلس میں بھی روئے تھے جب حضرت سورہ مریم کی آیات پڑھی تھی سیدنا جعفر نے. اور اب بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہ قرآن بیان کر رہا ہے, جو آپ پڑھ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی تھے. یعنی وہ خدا کے بیٹے اور فلاں جو تصور تھا وہ گویا کہ کہہ رہے تھے بانفاظ دیگر کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ واقعی اللہ کے بندے تھے, خدا کے بیٹے نہیں تھے, اور واقعی وہ اللہ کے رسول تھے. یہ صحیح بیان کیا. اور اب نجاشی نے سمجھ لیا کہ ان کا یہ تحائف لانا جو ہے یہ رشوت تھی. یہ باتیں جو کر رہے تھے یہ سچی باتیں نہیں تھی. ان کے تحائف بھی واپس کیے, کہا کہ اللہ نے مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی اللہ رب العالمین نے, تو میں یہ تمہارے تحائف واپس کرتا ہوں. اب وہاں سے یہ ناکام ہو کر واپس آئے ہیں. اب ان کا اگلا سٹیپ کیا تھا, ان کے اگلے اقدامات کیا تھے؟ مایوس ہو چکے تھے اور پریشان ہو چکے تھے. اب ان کے اگلے عزائم خطرناک تھے. یہ کیا تھے؟ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ.